بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ حاجی غلام حیدر صاحب نے 3 ماہ میں اپنے کومنٹس میں 4 مرتبہ اپنے دل کی کیفیت بیان کی ہے اور قرآنی آیات سن کر اپنا ایمان تازہ ہونے کا ذکر کیا ہے، جس سے ہمیشہ کی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ قول سچا ثابت ہو رہا ہے کہ انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، یعنی جب مومن وہ ہیں جب ان کے سامنے جو ہے اللہ تعالیٰ کا جو ہے ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں، اور جب ان پر آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، بے شک قرآن جو ہے اس سے مومنین کو نفع ہوتا ہے۔ المومنین یعنی جو خاص مومن ہے، اصل مومن، ان کو جو ہے نفع ہوتا ہے۔ بے شک قرآن کریم مومنوں کو فائدہ دیتا ہے۔ لوگوں کے دل کی دنیا بدلنے میں سالوں لگ جاتے ہیں، لیکن حاجی صاحب کے دل میں 3 ماہ میں، یعنی جو صرف 3.5 گھنٹے کے جو ہے قرآنی بیان والے ویلاگ پر مشتمل ہے، یعنی 3 ماہ میں جو ہے کل جو ہے دورانیہ جو ہے 3.5 گھنٹے کا تھا، جس کے ذریعے الحمدللہ ان میں یہ تبدیلی ایک بہت اچھی پیش رفت ہے۔ اور یہ تبدیلی میری وجہ سے نہیں بلکہ قرآن کریم کی موعظت کی وجہ سے آئی ہے، اور یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کے دنیا میں آنے یعنی نازل ہونے پر ساری دنیا کے لوگوں کو خوشیاں منانے کا کہا ہے۔ ساری دنیا اس لیے کہ لفظ الناس اللہ نے استعمال کیا ہے، الناس اسم جنس ہے، یعنی ساری دنیا کے انسان۔ اللہ تعالیٰ کے الفاظ یہ ہیں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ وبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ اے ساری دنیا کے لوگوں، بے شک تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آموز کتاب آئی ہے جو دل کی بیماریوں یعنی شرک، تکبر، حسد وغیرہ کا علاج ہے اور مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ اے نبی، لوگوں سے کہہ دو کہ وہ اللہ کے اس فضل اور رحمت کے آنے پر خوشیاں منائیں، کیونکہ یہ کتاب اس مال سے بہتر ہے جو وہ جمع کر رہے ہیں، یعنی وہ مال جو آج جمع کر رہے ہیں وہ تو ان کی موت کے بعد ان کے لیے فائدہ مند نہیں رہے گا، لیکن اس کتاب کے ذریعے حاصل ہونے والی عبدالآباد نعمتیں کبھی ختم نہ ہوں گی۔ حاجی صاحب، آپ نے کہا کہ قرآن کریم سے ایمان تازہ ہو جاتا ہے، آپ کو مبارک ہو۔ آپ جیسے لوگوں کے بارے میں جن کا ایمان جو ہے قرآن کریم سے تازہ ہو جاتا ہے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، وہی سچے مومن ہیں۔ حاجی صاحب، تو کیا قرآن کریم تو ان سے 1,00,000 گنا زیادہ سخت دل رکھنے والوں کو بھی نرم کر چکا ہے۔ دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ وہ مشرکین مکہ جو اتنے شقی القلب اور قسی القلب تھے کہ یعنی اتنے سخت دل تھے کہ جو اپنی بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے تھے، اور مدینہ کے وہ مشرک جو 1 صدی سے زیادہ عرصے سے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اور جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا علی شفرۃ من النار، علی حفرۃ من النار، جہنم کے گھڑے کے قریب پہنچ چکے تھے۔ ان سے فرمایا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء واللف بین قلوبکم، اللہ کی اس نعمت قرآن کو یاد کرو جس کے ذریعے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی جبکہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اور مزید دشمنی سے بچنے کے لیے اللہ نے فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اور اللہ کی اس رسی یعنی قرآن کریم کو مضبوطی سے تھام لو، یعنی اس کو یاد کر کے اس کے احکام پر عمل کرو اور آپس میں فرقہ بازی مت کرو۔ قرآن کریم کے ذریعے دلوں میں محبت و الفت ڈالنے اور صریح ثبوت کا ثبوت اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے بعد نازل ہونے والی سورۃ الانفال میں اس طرح پیش کیا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ۔ دلوں کو نرم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں بھیجی۔ جب آسمانی کتابیں نازل ہونے میں کچھ زیادہ وقت، یعنی اللہ نے سورۃ الانفال میں فرمایا اور ان کے دلوں میں جو ہے وہ محبت ڈال دی۔ اگر جو ہے زمین میں جو جتنا بھی سرمایہ ہے، جو کچھ زمین میں، وہ سارا کچھ بھی تو ان پر خرچ کر دیتا ان مشرکین پر، تو تب بھی جو ہے ان کے دلوں میں جو ہے وہ الفت نہ ڈال سکتا، یعنی ان کی خاندانی دشمنیاں ختم نہ ہو پاتی۔ ولیکن اللہ الف بینہم،
اور لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں الفت ڈال دی۔ ایمان لانے کے بعد قرآن کریم کی تاثیر سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے قیامت تک کے لیے یہی لوگ دنیا کی معزز ترین اور محبوب ترین ہستیاں یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہلائے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کے بارے میں یہ بھی فرمایا تھا، جب ایک دفعہ جو ہے اہل یہود نے جو ہے دوبارہ جنگ کی جو ہے آگ بھڑکانے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم کیف تکفرون باللہ وانتم تتلی علیکم آیات اللہ علیکم، کہ تم کیسے تم جو ہے پھر لڑائیاں کرنے لگے ہو، حالانکہ تمہارے اندر جو ہے قرآن پاک کی آیات پڑھی جاتی ہیں۔ تو قرآن پاک جو ہے یہ دلوں کے بوجھ، حسد، کینہ، دشمنیاں سب دھو ڈالتا ہے، محبت پیدا کرتا ہے، یہ نرمی لاتا ہے دلوں میں، اس دنیا کو جنت بنا دیتا ہے لوگوں کو اگر یہ اس پر عمل کریں۔ دلوں کو نرم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں بھیجی، جب آسمانی کتابیں نازل ہونے میں کچھ زیادہ وقفہ آ گیا تو لوگوں کے دل دوبارہ سخت ہو گئے۔ اگر چاہو تو پڑھو وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، اور ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جن کو اس سے پہلے کتابیں دی گئیں، پھر جب ان کتابوں کے نزول میں کچھ زیادہ وقفہ آ گیا تو ان کے دل دوبارہ سخت ہو گئے۔ اب قیامت تک کے لوگوں کے دلوں کو نرم رکھنے کے لیے مسلسل قرآن کریم کی تلاوت یا سماع ضروری ہے۔ قرآن کریم کی آیات کی آنچ سخت دلوں کی برف کو پگھلاتی ہے اور پھر یہ پانی لوگوں کی آنکھوں سے آنسو کی صورت میں نکلنے لگتا ہے۔ محترم ناظرین، جس طرح کوئی پکوان پکاتا ہے یا پکاتی ہے اور پھر اسے چکھ کر دیکھتا ہے کہ کیا یہ سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے، یعنی پکوان صحیح پک چکا ہے، اب جو ذائقہ ایک لقمہ چکھنے کا ہوتا ہے وہی ذائقہ پورے پکوان کا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اس نے بھی کھانوں کی ایک دیگ یوٹیوب پر چڑھائی تھی جس کا ذائقہ 3.5 ماہ بعد 3 گھنٹے جو ہے اس کے کل ویلاگ کے ذریعے جو ہے اسے حاجی غلام حیدر صاحب کے ذریعے پتہ چل گیا کہ اگر حاجی غلام حیدر نے 4 بار اعتراف کیا کہ ایمان میں اضافہ ہوتا ہے تو ظاہر ہے باقی پڑھنے والے بھی اکثر مسلمان ہی ہیں، ماشاءاللہ ان کے ایمان میں بھی اضافہ ہی ہوا ہوگا، کمی نہ ہوئی ہوگی۔ ظاہر ہے دیکھ کا جو ذائقہ اوپر ہوتا ہے وہی نیچے تک ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ حاجی غلام حیدر اپنے دل کی کیفیت کا 4 بار کھل کر اظہار کر کے سب سے بازی لے گئے۔ اس لیے ہم نے یہ ویلاگ ان کے نام کر دیا فصل دل اگ چکی ہے، یعنی ان کے دل کی فصل اگ چکی ہے۔ جس طرح ہم نے جو ہے ایک ویلاگ ملکہ زبیدہ کے نام کیا تھا، زبیدہ تم کہاں ہو، اسی طریقے سے ہم نے یہ ویلاگ ان کے نام کر دیا۔ یعنی ہم اپنے ویلاگ صرف دنیا سے جانے والوں کے نام ہی نہیں کرتے بلکہ زندہ لوگوں کے نام بھی کرتے ہیں، اور الحمدللہ ہم انشاءاللہ تعالی اپنے ویلاگ جو اپنے مرنے کے بعد قیامت تک آنے والے لوگوں کے ہر شخص کے نام بھی کرتے رہیں گے۔ اس ویلاگ کے میرے پاس آج کے ویلاگ کے میرے پاس 2 عنوان تھے۔ پہلا عنوان تھا دیگ پک چکی ہے، دوسرا عنوان تھا فصل دل اگ چکی ہے۔ اگر میں پہلا عنوان اس ویلاگ کو دیتا یعنی دیگ پک چکی ہے تو یہ میری طرف منسوب ہونا تھا، دوسرا عنوان فصل دل اگ چکی ہے یہ حاجی غلام حیدر صاحب کے نام منسوب ہونا تھا۔ میں نے اب یہ عنوان دیگ پک چکی ہے اپنے نام کرنے کی بجائے اپنی خواہش کو تسلیم کے خنجر سے قتل کر کے دوسرا عنوان فصل دل اگ چکی ہے حاجی غلام حیدر صاحب کے نام کر دیا تاکہ قرآن کریم کی اطاعت ہو جائے اور اللہ کے اس حکم کی اطاعت ہو جائے۔ وَيُسْرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہ اپنی ذاتوں اپنی جانوں کو جو ہے دوسرے لوگوں کی جانوں پر مقدم رکھتے ہیں، انہیں خود خواہ کتنی ہی حاجت کیوں نہ ہو، اور جو کوئی جو ہے لالچ سے بچا لیا گیا، نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا، وہی لوگ کامیاب ہیں۔ حاجی غلام حیدر صاحب آپ کو مبارک ہو، آپ کے دل پر تسلیم کے خنجر کے ذریعے حل چلایا جا چکا ہے، اب آپ کے دل کی زمین نرم ہو چکی ہے، الحمدللہ آپ کے دل میں اللہ کے خوف اور اللہ کی محبت کا بیج بویا جا چکا ہے، آپ کے حسن ذوق کی وجہ سے آپ کے دل کی فصل اگ چکی ہے اور آپ کی شاخ تمنا ہری ہو چکی ہے۔ اب آپ کے دل کی زمین میں جو چشمے پھوٹیں گے انشاءاللہ وہ آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کی صورت میں جاری ہوا کریں گے، کبھی یہ آنسو اللہ کے خوف کی وجہ سے ہوں گے اور کبھی اس کی محبت کی وجہ سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آنکھ اللہ کے خوف سے
روئی اس پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ یہ آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جو ہے مجاز مرسل کی بہت اعلیٰ قسم ہے، یعنی آپ نے جزء کہہ کر کل مراد لیا، یعنی صرف آنکھ کہہ کر پورا جسم مراد لیا ہے۔ یعنی اگر آنکھ جو ہے جہنم میں نہیں جائے گی، اس کا مطلب پورا جسم بھی جہنم میں نہیں جائے گا، کیونکہ آنکھوں میں جو آنسو آتے ہیں ان کا ماخذ آنکھ نہیں بلکہ پورا وجود ہے۔ یعنی پہلے انسان اناج کھاتا ہے، پھر ایک لمبے طریقے کے ذریعے یہ اناج اس کے لیے خون بناتا ہے، پھر یہ خون دل مختلف اعضاء کو پہنچاتا ہے جس میں آنکھ بھی شامل ہے۔ پھر جب کسی انسان کا دل نرم ہوتا ہے تو اس کے دل کے جذبے اور رقت کی وجہ سے آنکھ آنسو بہاتی ہے۔ ایسے آنسو جو علامہ اقبال کی نظر میں موتی ہوتے ہیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی انہیں موتی سمجھ کر قبول فرماتا ہے، شان کریمی نے موتی سمجھ کر چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو ندامت کے آنسو بہائے وہ میرے رب نے، میرے اللہ نے جو ہے وہ موتی سمجھ کر چن لیے، یعنی ان کو قبول کر لیا۔ واقعی اللہ تعالیٰ کی خاطر جو انسان جو آنسوؤں کی جو ہے وہ تحفہ پیش کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ وہ بڑی اسے قبولیت عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روئی وہ اس پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ حاجی غلام حیدر صاحب، اب آپ کے دل کی فصل اگ چکی ہے۔ جس دن آپ کی آنکھوں سے قرآن کریم سن کر یا پڑھ کر آنسو آ گئے تو اسی دن آپ کے دل کی فصل پر پھل لگنے لگیں گے۔ اس پھل کو اللہ کی توفیق سے ساری عمر آنکھوں کے آنسوؤں کے ذریعے پانی دیتے رہنا اور اللہ کے فضل سے آخرت میں اس کا پھل کھانا۔ انشاءاللہ آپ چند دنوں میں قرآن کریم کی آیات کے ذریعے آپ کی آنکھوں میں آنسو بھی آنے لگیں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا، کیونکہ عین الیقین والوں کو ہی آنسو آتے ہیں، اور جن کے دل نرم ہو چکے ہوتے ہیں انہی کو آنسو آتے ہیں۔ کن لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کلام ہی بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یستکبرون وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ لِلرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْیُنَهُمْ تَفِیضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ یَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاکْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِینَ وَمَا لَنَا أَلَّا نُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِینَ فِیہَا وَذَلِکَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِینَ۔ اللہ تعالیٰ نے لا یستکبرون کے بعد تفیض من الدم فرمایا، جس سے یہ ثابت کیا کہ جن دلوں میں تکبر نہیں ہوتا ان کے دل کی سختی دور ہو جاتی ہے اور یہ دل نرم ہو جاتے ہیں۔ اب جب بھی وہ قرآن کریم سنتے ہیں ان کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ دل اور آنکھوں کا تعلق اللہ تعالیٰ نے انہیں آیات میں بیان فرمایا ہے، یعنی جس دل میں تکبر نہ ہوگا وہ آنکھ خوف خدا سے یا اللہ کی محبت میں یا اس کی یاد میں آنسو بہائے گی۔ قرآن کریم سن کر یا پڑھ کر آنسو بہائے گی۔ یہ ہے وہ پیمانہ جس پر ہر شخص اپنے دل کو ٹٹول سکتا ہے کہ اس کا دل سخت ہے یا نرم۔ ویسے تو یہ آیات جو ہے خصوصی طور پر ان عیسائی لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی جو حبشہ سے ایک وفد کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ آئے تھے، اور سورۃ یاسین سن کر ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے اور وہ ایمان لے آئے تھے۔ لیکن عمومی طور پر قیامت تک کے ہر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ایمان اور دل کی کیفیت جاننے کے لیے ایک آئینہ یہ آیتیں دے دی ہیں جس میں ہر شخص اپنا جائزہ لے سکتا ہے کہ وہ ایمان کے مقام پر کہاں کھڑا ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کو دیکھے بغیر اس کے خوف سے آنسو بہائے اسے مشاہدے والا ایمان یا عین الیقین کہتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو شاہدین کہتے ہیں، اور جو اللہ کو دیکھے بغیر اس کے خوف سے آنسو بہائے اسے اللہ نے اس حسن عبادت کی وجہ سے محسنین میں شمار کیا ہے۔ باقی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں وما علینا الا البلاغ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔